العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير النور الطاهر يكتب الفاخر الألم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد والآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستقيم ملجأ العارفين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنعرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قيمة كل امرئ ما يحسن صلوات محمد شاہد حسن ابن اکبر علی کا امداد حاجی اکبر ابن محمد علی کا امداد سلطان علی ابو الحسن ابن محمد علی لمبی بانو بنت سلطان علی علی عباس ابن شکیل عباس وطن بانو بنت علادین کا کعبہ کلثوم بانو شاہدار مولانا تقی الحضری صاحب معصومہ بانو محمد علی نذیر احمد مکانی اور کامدار خاندان اور بقیہ تمام موجود ہوگا. ہمارے امام وقت حضرت ابو الجدر بن حسن عسکری صلوات اللہ ظہور قلوب میں تعجیل فرما رحمت اللہ سب کو محفوظ رکھے. اطرا کیا بن جو مولف کو جو مقدس ستون فرمائے اور ان کے ظہور میں دنیا کو بےسا سے پر فرمائے ظلم دور سے پاک فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے امام حسین دنیا کے جہاں بھی گوشے میں ان کی جان و آبرو محفوظ ہے ان کے عزاداری اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے شرف حاصل کریں. اور ان علامات میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر اہل بیت کی توفیق دی ہے خدا شیطانی وسوسوں سے اور نفس امارہ سے محفوظ رکھتے ہوئے کچھ ایسی توفیق دیں کہ زبان کو کچھ ایسے کلمات جاری ہوتے ہیں جو خدا رسول کی خوشنودی کا سبب ہو. اور ہم سب کی بہترین سب کے اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور انہیں سے بہترین توفیقات کی درخواست کرتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اب حضرت تھوڑا سا اور آگے آ جائیے جب تک تھوڑا سا اور بھی لوگ آ رہے ہیں رات کو تو حضرت کو ڈسٹرب نہیں ہوتا پہلا خالی ہے تھوڑا سا ارے سلوات پہلے ایک روایت سنی اس کے پھر مجھے جو بات آپ خدمت گزارش کرنا کہ آپ کا یہاں پر جمع ہونا اور اکٹھا ہونا ذکر اہل بیت کے لیے یہ وہ جگہ ہے جو خداوند عالم کو بہت زیادہ پسند ہے. خداوند عالم نے ایسے فرشتے رکھے ہیں جو آسمان سے آتے ہیں اور زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور جہاں کہیں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہ ذکر اہل بیت میں شریک ہو جاتا ہے اور جب وہ مجلس وہ محفل و ذکر تمام ہوتا ہے تو آسمان کی طرف واپس جاتے ہیں تو جو آسمان کی طرف واپس جاتے ہیں تو وہ فرشتے جو آسمان سے آ رہے ہوتے ہیں ان سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم کہاں گئے تھے تمہارے بدن سے خوشبو آ رہی ہے. یہ خوشبو ہم کو آسمان میں نہیں ملتی. یہ عطر تم لے کے کہاں سے آئے خوشبو جو تمہارے فروغ ہے یہ کہاں سے تم کو خوشبو ملی کہ نہیں ہم ذکر اہل بیت کی مجلس میں گئے تھے. یہ خوشبو اس مجلس کی ہے. تو دوسرے فرشتے کہ ہمیں بتا دو مجلس کہاں ہو رہی ہے تو مجلس تمام ہو گئی. لوگ چلے گئے کہ لوگ چلے گئے جگہ تو باقی ہے جگہ باقی ہے تو فرشتے اس جگہ کا پتہ بتاتے ہیں جہاں مجلس ہو رہی ہوگی تو دوسرے فرشتے اس جگہ پر آ کر کے اس زمین پر اپنے پروں کو مس کرتے ہیں خوشبو لے جانے کے لیے. تو آپ ان مجلسوں کو ان ذکر اہل بیت کو کمتر نہ سمجھیے. یہ ذکر اہل بیت آداب رکھتے ہیں پروٹوکول رکھتے ہیں. چونکہ یہ ذکر اہل بیت عبادت ہے اور یہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کی خواہش ہے کہ ہم بھی شریک ہوں تو ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ذکر کے لیے وقت نکال کے آئیں اور پوری توجہ سے ان باتوں کو غور سے سنیں. اور دوسری ذمہ داری ہے کہ ہم جب اس ذکر کے لیے آئیں تو باوضو ہوں تاکہ یہ ذکر عبادت قرار پائے. ہمارے پاکیزہ کانوں میں امام حسین کی آواز جائے اور ہمارا پاکیزہ بدن اس فرشیدہ پر بیٹھے. یہ فرشیدہ ہمارے نام سے منسوب نہیں ہے. یہ فرشیدہ امام حسین سے منسوب ہے. تو جب ایک طیب و طاہر ذات سے یہ فرشیدہ منسوب ہے ہماری ذمہ داری کہ ہم طیب و طاہر ہو کر کے آئیں. کم از کم وضو کر کے آئیں اور وضو کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کچھ گناہوں سے توبہ کر کے آئیں تاکہ ہمارے بدن کے ساتھ ہماری روح بھی ان سے متصل ہو سکے.
ہم صرف فزیکلی طور پر یہ حافظ ہوں کہ بدن ہمارا یہاں ہے اور ذہن ہمارا کہیں اور. ہم یہاں آئے تو اپنے بدن کے ساتھ اپنے ذہنوں کو بھی لے کر کے. اس کی وجہ ہے کہ جس کی یہ مجلس ہے وہ ہمارے بدنوں سے زیادہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے اور وہ ایسی نظر رکھتا ہے جس کے لیے سٹی اسکین کی ضرورت نہیں ہے. وہ بات جو ایم آر آئی اور سٹی اسکین میں نہیں آتی وہ نیت کا خلوص حسین کی نگاہوں میں آ جاتا ہے. امام حسین دیکھ لیتے کہ آنے والا تبرک کے لالچ پہ آ رہا ہے, اس کو بریانی کی خوشبو کھینچ کے لا رہی ہے, حسین کیسے کھینچ کے لا رہا ہے. کہتے انسان کو وہ ملے گا جو اس کی نیت ہوگی. اگر انسان امام حسین کے نام پہ آ رہا ہے تو ذکر حسین لے کے جائے گا, بریانی کے لیے گا بریانی لے کے مل جائے گا. جب قیامت پہنچے کہ آپ کو مجلس کا ثواب کیوں نہیں ملا, تو مجلس کے لیے آئے کب سے, بریانی کے لیے آئے تو مل گئی. وہ مجلس میں بریانی کے لیے آئے تھے, ان کے ایک بجے دو حصہ مل گیا, پھر میں ادھر آئے گا. تو یہ مجلس ہے محترم ہے کیونکہ اس میں اہل بیت شریک ہوتے ہیں اور واقعی یہ مجلس محترم ہے. امام نے اپنے صحابی حسین سے پوچھا کہ تم کل رات کہاں تھے, آئے نہیں. 10 کے مولا وہ محرم کا چاند ہو گیا تھا اور ہمارے دوستوں نے چاہنے والوں نے ایک مجلس رکھی تھی, ہم رات کو اس مجلس میں چلے گئے تھے, نظام کی خدمت میں شریک نہیں ہو سکے. مجلس میں شریک نظام چلے گئے, دور چلے گئے. تو میں جب تو اس مجلس سے نکل رہے تھے تو جس گھر میں مجلس ہو رہی تھی اس کے گھر کے باہر تم نے کسی آدمی کو چادر اوڑھے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا. گھر کے سامنے کوئی آدمی تھا جو چادر اوڑھے بیٹھا ہوا ہو, کہ مولا دیکھا تو تھا لیکن رات تھی, تاریکی تھی, اندھیرا تھا, نہیں پہچان پائے کون ہے. نہیں پہچانا, جب وہاں نہیں پہچانا کیوں, تاریکی تھی, اندھیرا تھا اور حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ ہم پہچانے. امام میں جب صادق علیہ السلام نے وہ جو شخص بیٹھا تھا وہ میں تھا, میں دروازے پر بیٹھا ہوا تھا. تو یہ مولا اگر آپ تشریف لائے تو آپ گھر کے اندر آنا چاہیے, ہمارے مجلس کے رونق بڑھتی, وقار بڑھتا, عزت بڑھتی, گھر آپ کا تھا, چیزیں آپ کی تھی, آپ کو اندر آنا چاہیے تھا. امام نے فرمایا میں کیسے آتا, گھر تو بھرا ہوا تھا, جگہ نہیں تھی. گھر بھرا ہوا تھا, جگہ نہیں تھی. کیا بولا کہ جب میں نے اندر اٹھا کے نظر اٹھا کے دیکھا کہ رسول خدا موجود, جناب زہرا موجود, علی مرتضیٰ موجود. تو یہ مجلس وہ ہے جس کا تقدس, جس کی پاکیزگی, جس کا وقار ہمیں ایسا بنانا چاہیے کہ میں معصومین ان مجلسوں میں شریک ہو سکیں. اور ہم جب ان مجلسوں میں آئیں, چاہے مرد ہو یا عورت, یہ سوچ کر کے آئے کہ میں معصومین اس مجلس میں ہم کو دیکھ رہے ہیں. آپ یقین جانیے امام حسین علیہ السلام اپنے ایک ایک زائر کو اور اپنے ایک ایک عزادار کو اس کے نام سے جانتے پہچانتے. میدان قیامت میں جب امام حسین کا سامنا ہوگا تو ہم کو اپنا تعارف نہیں کرانا پڑے گا کہ ہم رائے پور سے آ رہے, ہمارا نام ہے, ہمارا آدھار کارڈ یہ.
وہ ہمارے نام، ولدیت، خاندان سب سے واقف ہے۔ یہ مجلس ہے ہمارے دین کی بقا کا سبب ہے۔ ہمیں ان کے تقدس کو، ان کی پاکیزگی کو، ان کے احترام کو باقی رکھنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے ان کو ہمیں برقرار رکھنا۔ یہی ہمارا دین ہے، یہی ہماری دنیا ہے، یہی ہماری زندگی ہے۔ آج جو کچھ ہم باقی ہیں وہ اپنی کوششوں سے نہیں باقی ہے، کوئی ہے جو ہم کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے وجود کا کیا فائدہ ہے؟ میں چھوٹی سی بات محسوس کریں کہ فائدہ کتنا ہے۔ ایک سلوات میں محمد یہ مجلسوں کا فائدہ کیا ہے، اور امام کا فائدہ، ہمارے امام کے وجود کا فائدہ کیا ہے؟ ایک وہ فائدہ میں اس کو اللہ نے توفیق دی، آپ کو محسوس ہوگا آپ اس فائدے کو۔ آپ نے بہت سے خاندان دیکھے، فیملیاں دیکھی ہیں کہ جن کے بزرگ اب تھے تو پوری فیملی یونائٹ تھی، ڈفرنس آف اوپینین کے باوجود، بھائیوں کے مزاج میں اختلاف کے باوجود، اکنامک پوزیشن کے اختلاف کے باوجود پوری فیملی یونائٹ تھی۔ ایک بھائی کا مزاج گرم تھا، ایک بھائی کا مزاج نرم تھا، ایک کی حیثیت اچھی تھی، ایک کی حیثیت اچھی نہیں تھی، ایک بہت پڑھا لکھا تھا، ایک کم پڑھا لکھا تھا، لیکن اختلاف مزاج کے باوجود، ڈفرنس آف اوپینین کے باوجود یہ فیملی ایک تھی، یونائٹ۔ لیکن جب بزرگ کا انتقال ہو گیا تو یہ فیملی ڈیوائڈ ہو گئی، گھروں میں دیواریں اڑ گئی، بھائی بھائی الگ ہو گئے۔ کیوں؟ لیکن وہ جو ان کو باندھے ہوئے تھا وہ چلا گیا۔ ایک بزرگ تھا جو ان سب کو اکٹھا کیے ہوئے تھا، اور ان مختلف مزاج بھائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائے ہوئے تھا۔ مزاج مختلف سے لڑائی ہوتی تھی، جھگڑا، لیکن ان کو ایک دھاگے میں پرے ہوئے تھا، اور ان کو ڈیوائڈ نہیں ہونے دیتا۔ اس کے انتقال کے بعد دھیرے دھیرے ڈفرینسز بڑھے اور ہم مختلف حصوں میں بٹ گئے۔ آج اگر ہم اپنی کمیونٹی کو دیکھیں، ہماری کمیونٹی میں ڈفرینسز ہیں یا نہیں؟ یہ انجمن الگ ہے، وہ انجمن الگ ہے، یہ جماعت الگ ہے، وہ جماعت الگ ہے، ڈفرینسز ہیں یا نہیں؟ اور روزانہ ڈفرینسز بڑھ رہے یا نہیں بڑھ رہے؟ کہیں بھی چلے جائیے، پہلے ایک انجمن تھی، آج 2 ہوئی، 4 ہوئی، 5 ہوئی، بڑھنے نہیں بڑھ رہے۔ لیکن ان تمام ڈفرینسز کے باوجود ہم محرم کی مجلسوں میں یکجا ہوتے نہیں ہوتے۔ ہم ایک ہو کے جلوس نکالتے نہیں نکالتے۔ تو یہ کون ہے جو ہمارے ڈفرینسز کے باوجود ہم کو ایک جگہ جمع کیے ہوئے ہیں؟ کوئی ہے نا؟ کتنے اختلافات کے باوجود ہم ہر شہر میں ایک انصاف پسند قوم کے نام سے مشہور ہے یا نہیں؟ ہم ایک پیسفل کمیونٹی کے نام سے مشہور ہے نہیں ہے؟ نہ گورنمنٹ ہمارا کوئی نمائندہ ہے، لیکن آج اگر آپ گورنمنٹ کا ریکارڈ دیکھیں تو الگ اٹھانے والے پیسفل کمیونٹی کہلاتے نہیں کہلاتے۔
تو یہ کون ہے جو ہم کو عزت دے رہا ہے؟ ہم نے تو نہیں دی. ہم نے تو ایک دوسرے کی ٹانگ کی تھی. کوئی ہے جو ہم کو بچائے ہوئے ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہی وارث حسین ہے جو ایک باپ کی طرح سے ہماری حفاظت کر رہا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ خیبری، اللہ کا آواز ہے بلند صلوات. ایک ہے جو ہم کو بچا رہا ہے. اور یہاں سے ایک بات آج کرو، بچانے والا کون ہے؟ لگے اگر بچا رہا ہے تو اپنا نام کیوں نہیں لیتا؟ ادھر جگہ خالی، تھوڑے لوگ ادھر آ جائے جگہ. نعرہ سلوات. اگر ہے تو بتاتے کیوں نہیں؟ ہم نے تم کو بچا لیا اور ہم نے تمہاری حفاظت کر لی اور تمہارے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں تو پیغام کو نہیں دیتے تھے. ہم کو پتا چل جائے واقعی ایک باپ ہے جو ہم کو بچا رہا ہے. میں ایک بات عرض کروں، رمضان میں یا دوسرے موقعوں کے اوپر غریبوں کو راشن بانٹا جاتا ہے. ہمارے رمضان میں راشن بانٹا جاتا ہے 1 مہینے کا، 2 مہینے کا. اور جو راشن بانٹتا ہے اس کی تصویریں چھپتی ہیں. جس بنا پر جو کہتے ہیں یہ راشن بٹا، واٹس ایپ پر تصویریں آتی ہیں. بھائی ہم راشن لے کے گئے، اس کی تصویر ہے اور کتنے بٹا اور پوسٹر ہے اور بینر ہے ہوتا ہے. اور اس کا جب وہ سوسائٹی سال کا رپورٹ پیش کرتی کہ ہم نے اس سال اتنے لوگوں کو راشن دیا، کھلا دیا سوچتے نہیں. 1 مہینہ 2 مہینہ آدمی راشن بانٹتا ہے، اس کی وہ تصویر کھینچ کے دے دیتا ہے. باپ 11 مہینے راشن لاتا. کبھی آپ نے کسی فیس بک پر تصویر دیکھی کہ باپ نے تصویر کھنچوائی ہو کہ میں نے بچوں کو راشن دیا؟ کبھی دیکھی آپ نے؟ ایک باپ نے تصویر کھنچوائی، آج میں اپنے بچوں کے لیے آٹا لے کے آیا، آج میں اپنے بچوں کے آم لے کر گیا، آپ اپنے بچوں سے کبھی نہیں کہہ گئے. تو تصویر وہ کھنچواتے ہیں جو غیر ہوتے ہیں. باپ بیٹوں کے ساتھ کام کر کے تصویر نہیں کھنچواتا. امام ہمارے غیر نہیں ہیں، ہمارے باپ ہیں. ہمارے باپ سے زیادہ ہمارے حق میں مہربان ہے. جب باپ زیادہ مہربان ہے تو بچانے کے بعد احسان نہیں جتاتے. یہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے، جب لقمہ کھائے تو باپ کی ان کے لیے دعا کرے. باپ بیٹوں سے نہیں کرتا تم میری دعا کرو، وہ تو لا کے دے دیتا ہے. بیٹوں کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب دسترخوان پر باپ کے بچھائے ہوئے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھائیں تو باپ کی صحت کے لیے دعا کریں. اگر یہ دعا ہے تو کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ جب ہم اپنے وجود کو محسوس کریں تو اس باپ کے لیے دعا کریں جس کی بنا پر ہم زندہ. وہ ہم سے کیوں کہے تم دعا کرو؟ ہماری شرافت کا تقاضا یہ ہے. اور جب بھی کوئی لقمہ اٹھائیں
لقمہ اٹھانے سے پہلے اپنے باپ کی سلامتی کی دعا کریں، خدا میرے امام کو سلامت رکھے، یہ لقمہ ان کی بنا پر ملا، یہ پانی ان کی بنا پر مل رہا ہے، یہ روزی ان کی بنا پر مل رہی ہے، توفیق ان کی بنا پر، یہ ہماری زندگی۔ آج اگر آپ اس فرشیادہ پر آئے ہیں تو سوچ کے آئے یہ فرشیادہ کسی لاوارث کا نہیں ہے۔ ہمیں سعادت ملی ہے فرشیادہ بچھانے کی، ہم فرشیادہ کے وارث نہیں ہیں۔ فرشیادہ کا وارث کوئی اور ہے، اور وہی ہے جو آج ہمیں بچائے ہوئے، وہی ہے جو آج ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ اور آپ غور کریں، میں نے جو بات شروع کی تھی، ایک صلوات ہے محمد علیہ آیا ہم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے کو کم دام میں بیچنا چاہے؟ یہ ہر آدمی اپنے کو مہنگا بیچنا چاہتا ہے۔ ہمیں کوئی آدمی ہے اپنے کو کم دام بیچے؟ یہ ہر آدمی اپنے کو مہنگا بیچنا چاہتا ہے، کیا کریں؟ ہم سب اپنی قیمت کم لگاتے ہیں یا زیادہ لگاتے ہیں؟ زیادہ لگاتے ہیں۔ اگر ہم زیادہ قیمت لگاتے ہیں اور ہمیں اس دنیا میں تو رہنا نہیں ہے، یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، اس میں ہم کرائے کے مکان میں رہ رہے، ایک دن مکان خالی کرنا ہے۔ چاہے ہم نے ایک چھوٹا مکان بنایا ہو، چاہے بڑا مکان بنایا ہو، چاہے ہم جھوپڑ پٹی میں رہ رہے ہو یا ہم کسی پیلس میں کسی محل میں رہ رہے ہو، ہر جگہ ہم کرایہ دار ہیں، مالک نہیں ہے۔ ایک دن ہم کو یہ مکان چھوڑ کر کے جانا، اور جہاں جانا ہے وہاں مکان چاہیے نہیں چاہیے؟ جہاں جانا مکان چاہیے نہیں چاہیے؟ وہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ پہلے سے مکان اپنے نام کا بک نہیں کرائیں گے، اس وقت آپ کو سوسائٹی میں انٹری نہیں ملے گی۔ جہاں آپ کو جانا ہے یا ہمیں جانا ہے وہاں کوئی ہوٹل نہیں ہے، مسافر خانہ نہیں ہے، ریل بسیرا نہیں ہے، فٹ پاتھ نہیں ہے، کوئی پبلک پلیس نہیں ہے۔ اور وہاں کا مسئلہ یہ کہ کوئی رشتہ دار آپ اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ باپ بیٹے کو نہیں رکھے گا، بیٹا باپ کو نہیں رکھے گا، میاں بیوی کو نہیں رکھے گا، بیوی میاں کو نہیں رکھے گی، بھائی بھائی کو نہیں رکھے گا۔ جب تک یہاں سے جانے سے پہلے ہم اپنے نام کا گھر نہیں بنا لیں گے، اس وقت ہم کو وہاں انٹری ملنے والی نہیں ہے۔ اور وہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں لون بھی نہیں ملے گا کہ بھائی ہم نے کسی درخواست دے دی، ہمارا گھر نہیں بنا، ہمیں پورا سوسائٹی والے گھر بنا رہے، ہمارا گھر بنا کے دے دیجیے، نہیں۔ جب تک ہم اس دنیا میں رہ کر کے اپنا فیصلہ نہیں کر لیں گے، اس وقت ہمیں وہاں گھر ملنے والا نہیں۔ دوسرا مسئلہ وہاں کا مشکل یہ ہے، وہاں دو ہی راستے، گرے ایریا وہاں پر نہیں، یا جنت ہے اور یا بولے کیا یا جنت ہے یا جہنم، بیچ میں کوئی نو مین لینڈ نہیں ہے کہ ہم نہ یہاں جائیں گے نہ وہاں جائیں گے۔
نہیں صاحب ہم تو آسمان کے رہ جائیں گے، بارش ہو رہی کوئی بات نہیں صاحب، ہم پلاسٹک کھول کے گزارا ہوا، ایسا نہیں ہے. الاسٹک پلاسٹک یا یہاں جانا ہے یا وہاں جانا ہے. اور یہ بکنگ ہم کو اپنی زندگی میں کرا لینا ہے. یہاں سے جانے سے پہلے ہمیں اپنے نام کا مکان الاٹ کرا لینا ہے. اگر ہم نے یہاں سے جانے سے پہلے اپنا مکان الاٹ کرا لیا تو اپنے مکان میں چلے جائیں گے. نہیں الاٹ کرایا اب وہاں جو ہمیں مکان خریدنا ہے وہ مکان سستا نہیں، وہ مکان مہنگے ہیں اور بہت مہنگے. اس لیے وجہ یہ کہ وہاں کا کوئی مکان 1 بیڈروم کا ہی نہیں. وہاں جتنے مکان ہیں کوئی 40 کمرے کے، کوئی 50 کمرے کے، کوئی 100 کمرے کے. اور وہ جو مکان ہے وہ مکان اینٹ کے پتھر کے نہیں ہے. کسی کی دیواریں ہیرے کی، کسی کی دیواریں یاقوت کی، کسی کی دیواریں آپ کے عقیق کی، کسی کی موتی کی، دروازے سونے کے، سیڑھیاں چاندی کی، فرش لگے ہوئے، مخمل بچھے ہوئے. تو ایسے مکان ہے وہاں. یہ مکان ہم کو یہاں خریدنا ہے تو کیسے خریدیں گے مکان کو؟ خریدنا ہے یا نہیں؟ یہاں ایک اینٹ پتھر کا مکان بنانے کی دم نکل جاتا ہے. 20 سال 50 سال محنت کرتے تب کہیں جا کے چھوٹا سا مکان بن پاتا. لون لے لیا تھا، اللہ ادا کر رہے ہیں تو اینٹ پتھر مکان ڈر لگ جاتا ہے. وہاں کا مکان کیسے بنائیں گے؟ اور خریدنا ہے وہاں خریدے جا نہیں سکتے. وہاں کوئی لاٹری ملنے والی نہیں ہے، کوئی الاٹمنٹ ہونے والا نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ اسکیم نہیں کہ غریبوں کو مکان بانٹ دو. وہاں کوئی مکان بٹنے اٹھنے والا نہیں ہے. جو مکان ہم بنا کر کے جائیں گے اسی مکان میں ہم کو رہنا. تو یہ مکان ہم خریدیں تو کس چیز سے خریدیں؟ وہ قیمت کہاں سے لائیں جہاں ہم سونے چاندی کا مکان خرید سکتے ہیں. مکان خریدنا نا بھائی، سونے چاندی کے مکان ہے، میٹھے پتھر مکان نہیں ہے. اب وہ کون سا کام کریں جس کی بنا پر ہم وہاں یہ سونے چاندی کا مکان خریدیں؟ بڑے بڑے مکان ہوں گے وہاں تو مکان، ایسے مکان ہوں گے آپ نظر اٹھا کے دیکھ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا مکان ہے. اس میں سب چیز فری، کوئی ٹیکس نہیں، کھانا فری، پینا فری، آرام فری، سب فری. نہ کوئی دوا ہے، نہ کوئی مرض ہے، نہ ہونا ہے، نہ کورونا ہے، نہ بخار ہے، نہ ڈائبٹیز ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، کچھ بھی نہیں. جو دل چاہے کھاؤ، جو دل چاہے پیو. ہر طرح کے پھل، ہر طرح کے میوے، ہر طرح کے گوشت، ہر طرح کی سبزی، ہر طرح کا مشروب آپ کو مل جائے گا فری آف کاسٹ. وہ بھی سجا کر کے عزت کے ساتھ دیا جائے گا. نہ آپ کے سر پہ درد ہوگا، نہ آپ کے پیٹ پہ درد ہوگا، نہ آپ کو ریا خارج ہوگی، نہ آپ کو گیس بنے گی، نہ آپ کو کولیسٹرول ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں خرید کے یہیں سے جانا تو کیا تیاری کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے ہم جنت کا مکان خرید سکتے ہیں؟ خریدنا نہیں خریدنا. کیا کو نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، بچائیے تو رہیے، ہمیں اور چاہیے. خدا بند عالم نے قرآن میں جہنم کے بندے کا ذکر کیا، جنت کے بندے کا ذکر نہیں کیا.
خدا نے کہا میں جہنم کو بھروں گا، جنت کے بھرنے کا ذکر نہیں اس کے اندر۔ جب تک ہم صاف ستھرے نہیں ہوں گے جائیں گے نہیں۔ وقت ہم کو یہی ملا ہے کام کرنے کے لیے، ہم کو یہ بھی نہیں معلوم صبح اٹھ پائیں گے یا نہیں اٹھ پائیں گے تو کیا کریں۔ مکان خریدے نا بھائی، یہ چھوڑ دو، چاہیے مکان نہیں چاہیے مکان۔ کبھی ہم نے سوچا کہ وہاں کا مکان کیسے خریدیں گے؟ وہ چیز کیا ہے جس سے ہم مکان خرید سکتے ہیں وہاں کے اوپر؟ ہمارے پاس کیا ہے کہ صاحب ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، تو نمازوں سے مکان خرید لیں گے، روزے رکھے اس سے مکان خرید لیں گے، حج کیا اس سے مکان خرید لیں گے، غریبوں کو کھانا کھلایا اس سے مکان خرید لیں گے۔ تو اپنے حساب کتاب کے لیے نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، کان خیر سے، اسپتال بنوائے سے، اس سے مکان خرید لیں گے۔ لیکن تھوڑا سا اکاؤنٹ تو کریں، آیا ہمارے پاس جو رقم آئی ہے اس رقم سے ہم یہ مکان خرید بھی سکتے یا نہیں کر سکتے؟ میں یہاں کے حالات سے واقف نہیں ہوں، میں بمبئی میں رہتا ہوں۔ اگر آپ بمبئی کا پوش ایریا میں جائیے، فکری پیسے روڈ جائیے، لوکھنڈ والا کہیں جائیے، یا باندھا میں کاٹا روڈ آئیے، کہ تو مکان کتنے کا ہے؟ کہ صاحب 20 کروڑ ہوتا ہے، اور میرے پاس 5 کروڑ ہوا، تو میں 5 کروڑ لے کر کے مکان میں جاؤں تو وہ کھڑے ہی نہیں رہے گا کہ میں جاؤں، تمہارا کام نہیں کیا۔ سوسائٹی میں انٹر نہیں ہونے دیں گے، یہاں کام ہی کر جاؤ۔ تو مسئلہ ہی وہاں جو مکان 40 کمرے کے، 50 کمرے کے، 100 کمرے کے، سونے کے، چاندی کے، ہیرے کے، جواہرات کے، ویل ڈیکوریٹڈ سچے میں مکانات اور سب چیز فری ملنے والی، تو وہ مکان ہم کیسے خرید سکتے؟ ہم تھوڑا سا اپنے اعمال کا تجزیہ کریں اور اس کی ویلیو لگائیں کہ ہمارے پاس جو اعمال ہے اس کی قیمت اتنی ہے یا نہیں۔ اگر ہم اپنی نمازوں کا حساب کتاب کریں، ہم نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، تو اگر ہم 75 سال کے ہیں تو 60 سال کی نمازیں ہوئی نا، 15 سال نکل گئے۔ تو اگر ہم 60 سال کی نمازوں کی بات کریں تو اس سال قضا نمازوں کا ریٹ کتنا چل رہا ہے؟ ایک سال کی قضا نماز کا ہائیسٹ ریٹ ہے 20,000 روپے، تو 60 سال کی نمازوں کا کتنا ہوا؟ 12 لاکھ، 15 لاکھ لگا لیجیے، بڑی محنت سے پڑی، 15 لاکھ لگا لیا۔ آپ نے 60 سال کے روزے رکھے، 7-8 لاکھ اس کو لگا لیا، 15 اور 8 23 لاکھ، اور تھوڑا لگا لیں، سب ملا کے 50 لاکھ، 1 کروڑ لگا لیں۔ آپ 1 کروڑ میں اس شہر میں ایک اچھا بنگلہ نہیں خرید سکتے۔ ہم نے غریبوں کو بٹ پہ لگائے پیسے، جتنے بٹے لگائے نا پیسے، تو اگر اپنا پورا پیسہ لگائیں تو ہم 1 کروڑ 2 کروڑ زیادہ ہم نے ہماری اعمال کی قیمت نہیں ہوگی۔ تو ہم ان اعمال کی بنیاد پر تو مکان جنت نہیں خرید سکتے۔ دیکھ ہمارے پاس جو ہے وہ 1 کروڑ ہے، اور وہاں کوئی ایسا مکان نہیں جو 200-300 کروڑ زیادہ کا نوٹ، ہم کو تو کوئی لفٹ ہی نہیں دے۔ تو کس چیز سے خریدا جائے؟ وہاں آواز آئی ہے، اگر تو خریدنا چاہتے ہو تو قیمت ہے ذکر حسین ابن علی۔ حیدری
الصلاۃ والسلام کے ہمارے دیکھو روزے عاشور ہو یا کوئی دن ہو، اگر تم روزانہ زیارت عاشور پڑھو گے تو خداوند ہر زیارت کے بدلے میں تم کو 2000 عمریں اور 2000 جہاد کا ثواب دے گا، اور وہ بھی وہ جہاد جو رسول اللہ کے ساتھ کیا ہو۔ اور جب تم یہاں سے جاؤ گے خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور خدا تم سے راضی ہوگا۔ تو خدا بند عالم اس طرح کا اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں۔ بناؤ تو کتنے بنائیں گے؟ 10 منٹ میں 2000 عمریں، 15 منٹ میں 2000 جہاد، کس کے ساتھ؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پڑھو، خدا دے رہا نہیں دے رہا۔ اگر تم نے دل سے پڑھی تو نصر اتنا دے گا کہ جتنے شہید ہوئے خدا ان شہیدوں کا اجر تم کو دے۔ جن لوگوں نے امام حسین پر گریہ کیا ان کا بھی اجر تم کو ملے گا۔ اور امام کہتے ہیں میں ضمانت دیتا اگر تم نے یہ زیارت پڑھی روزانہ تو میں ضامن ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ کتنا وقت لگے زیارت پڑھنے؟ 15 سے 20 منٹ۔ اس میں آپ 100 روپے بھی نہیں کماتے۔ تو کیا ہم جنت کے مکان کی خاطر اپنے اکاؤنٹ میں حسین کی زیارت پڑھ کر کے ثواب بڑھا سکتے نہیں؟ بڑھا سکتے؟ یہ امام حسین نے دروازہ کھولا نہیں کھولا؟ اتنا بڑا ثواب کا اکاؤنٹ مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ خداوند عالم نے حسین کے چاہنے والوں کے لیے بہت سے موقع فراہم کیے۔ تم زیارتیں پڑھو اور آسان کام ہے، صبح اٹھو نماز کے بعد امام حسین کو سلام کرو، قاتلوں پر لعنت بھیجو، 2 رکعت نماز زیارت عاشور پڑھو۔ شروع میں 15-20 منٹ لگے گا، آگے اور کم ہو جائے، لیکن ہمارا رابطہ تو جنت کے مالک کے ساتھ ہوگا۔ جب ہم روزانہ جنت کے مالک کو سلام کریں گے تو کیا ہم جنت کے قریب جائیں گے تو اس کو ہم روزانہ سلام کرتے ہیں ہم کو بھول جائیں گے؟ جنت ملکیت امام حسین کی، امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں کہ تو میری بارگاہ میں آؤ، میں جنت پا رہا ہوں، ایک آنسو بہاؤ، میں تمہیں جنت دینے کے تیار ہوں، ایک غم مناؤ، میں تمہیں جنت دینے کے تیار ہوں۔ یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں۔ اب زیارت عاشور پڑھے، بہت ہی مجرد دیا، مشکلات کو دور کرنے کے لیے، حسن میں اضافے کے لیے، بلاؤں کو دور کرنے کے لیے۔ لیکن آپ سلام دیتا آپ کو قصہ نہ پوچھے، بات اب آپ کو دے دیتے۔ ایک اور سلام دے
آپ غور کریں واقع اہل بیت ہم کو کیا نسخہ دیا ہے. ہم غافل ہیں کہ کسی گھر میں خزانہ موجود ہو اور خزانہ کھول کر کے رہتے کہ وہ بھیک مانگے تو گزائی کس کی ہے؟ تو خزانہ آپ کے گھر میں موجود ہے، کھول کے دیکھیے تو صحیح. کہ سامانہ میں نسخہ دے کر آپ کو کام آ جائے. ایک زمانے ایسے کورونا پھیلا تھا، اس زمانہ میں بلا پھیلی تھی، لوگ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر رہے تھے. وبا تھی، جب وبا آتی ہے جب کورونا لوگ مر رہے تھے. ایک مجتہد آئے، شیعوں کو جمع کیا کہ اگر آپ مجھے معتبر سمجھتے ہو، میں آپ کے نزدیک معتبر ہوں اور آپ میری بات کو صحیح جانتے ہو، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس بات کے پر عمل کریں، پھر دیکھیں کیا ہو. میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ نے غور کریں، اس بات توجہ دیں. کیا ہے کہ آپ خود اپنے سارے گھر والوں کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ روزانہ وہ امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کی والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون کے بہاف میں ان کی نیابت میں زیارت عاشور کو. دیکھیں نسبتوں سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، نسبتوں سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. ایک انگوٹھی آپ بازار سے خرید کے لے کے آئیے اور ایک انگوٹھی آپ کی دادا کی. بازار سے جو لوگ اس کا الگ بڑا ہے، لیکن دادا کی انگوٹھی اس کا الگ چھوٹا ہے. قیمت زیادہ کس کی ہے؟ بازار والے کی دادا کی. کس کی بازار سمجھنے والے کی یا دادا والے؟ تو نسبتوں سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. زیارت عاشور خود پڑھنا الگ مسئلہ ہے، اور زیارت عاشور کسی امام کی والدہ کی نیابت میں پڑھنا وہ قیمت کو آسمان تک پہنچا دے. اب جب یہ زیارت جائے گی تو آپ کی زیارت نہیں جا رہی ہے، یہ زیارت کسی اور کے نام سے جا رہی ہے. جب کسی اور کے نام سے جا رہی ہے تو اس کی قیمت اور زیادہ بڑھ گئی. تو کیا لوگوں سے حکم دو اور لوگوں تک یہ بات پہنچاؤ کہ روزانہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کی نیابت میں زیارت عاشور پڑھیں. سامانہ کے سارے لوگوں نے زیارت پڑھنا شروع کیا، سب لوگوں نے پڑھنا شروع کیا. کہ جس دن زیارت پڑھنا شروع کی ایک شخص بھی شیعوں کا نہیں تھا. کسی بھی شیعہ کے گھر سے کوئی جنازہ نہیں نکلا. جتنے جنازے نکلے دوسروں کے گھر سے نکلے. یعنی بقیہ لوگ دن میں جنازے نہیں نکالتے تھے، شرم کے بعد رات میں نکالتے تھے. جناب نرجس یہ واقعات ہیں، نہ معلوم کتنے واقعات ہیں. اسے اگر بات جا کروں تو لمبے کا بات ہوتے ہیں. اگر ہم کو جنت میں گھر نہیں کرنا تو طے کر لیں آج ایک امام کی نیابت سے، کل دوسرے امام کی، پرسوں تیسرے امام کی، چوتھے امام کی. نیت کرنے کی زیارت تو وہی ہے نا، لیکن اب کسی کی نیابت نیت کر کے اپنی زیارت کی قیمت کو بڑھا سکتے. اور جب ہماری طرف سے یہ تحفہ ان کے پاس جائے گا تو کریم کبھی ریٹرن گفٹ میں کوتاہی نہیں کرے. ہم اپنے اعتبار سے بھیجیں گے، وہ ریٹرن اپنے اعتبار سے کریں. اگر کوئی غریب کسی بادشاہ کی تقریب میں تحفہ دیتا ہے
تو بادشاہ اس کی ویلیو کے اعتبار سے ریٹرن نہیں کرتا، بادشاہ اپنے اعتبار ریٹرن کرتا۔ دیکھ رہے ہیں غریب کا کام کیا ہے، تو اہل بیت سے بڑا بادشاہ کون، اہل بیت سے بڑا شہنشاہ کون، ایسے اہل بیت سے بڑا کریم کون، کوئی ہے جو اہل بیت زیادہ کریم ہو؟ یہ وہ ہے جو ایک پھول کے بدلے میں غلاموں کو آزاد کرتا، ایک سلام کے بدلے میں نہ معلوم کیا کیا دیتے ہیں۔ جب یہ غیروں کو دیتے ہیں کہ ہم کو نہیں دیں گے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلات حل ہو اور ہم جنت میں کسی مکان کے حقدار بن جائیں، اگر پورے سال نہیں پڑھ سکتے کم از کم ان ایام اعضاء میں تو پڑھیں، 15 سے 20 منٹ لگیں گے، یہ ثواب کتنا ملے گا، چیزیں کتنی ملیں گی؟ حسین بانٹ رہے کو لینے والا تو اب وقت ملا میں عرض کروں گا کہ زیارت کی چیزیں کیا کیا ہے اور زیارت کی تقاضے کیا ہے۔ زیارت سب نے پڑھی ہے، آپ بھی پڑھیں گے، دوسرے لوگ بھی پڑھیں گے۔ ایک زیارت تو ہے جو سید سجاد ہے۔ ہم سب جب زیارت پڑھتے ہیں تو حسین کی زری کو دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ سید سجاد نے اپنے بابا کو سلام کیا تو کس کو سلام کیا؟ جب سلام کرنے لگے دیکھا سر دھو کے لہذا بدن کی طرف دیکھا، جناب زینب دوڑی دوڑی سید سجاد کے پاس رہی۔ عزیزو یہ جملہ کم نہیں ہے، سید سجاد امام وقت ہے، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط دل رکھتے، ان کے دل ہم لوگوں کی طرح سے کمزور نہیں ہے، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط دل رکھتے کہ جناب زینب نے دور سے اپنے بھتیجے کو دیکھا، دوڑی دوڑی آئی کہ میرے لال اپنے کو سنبھالو، مجھے ایسا لگتا ہے تمہارا دم نکل جائے گا، تمہارے روح نکل جائے گا، بیٹا اپنے کو سنبھالو، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اماں آپ دیکھ نہیں رہے، یہ لوگ اپنے مردوں کو دفن کریں، جس کا جوان بیٹا موجود اس کے باپ لاشا پہ مولو کا پڑ۔ سید سجاد نے اپنے باپ کا کون سا لاشا دیکھا؟ عزیزوں میں مصاحب کی منزل میں اپنی طرف سے کچھ پڑھنے کے بجائے میرا دل چاہتا ہے مصاحب کے وہ فقرے پڑھوں جو امام وقت نے امام حسین کے مصائب پڑھے۔ زیارت ناہیہ میں امام وقت نے امام حسین کے مصائب پڑھے۔ میں تنفیقیں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ روئے اور امام وقت کو گریے کا پرسہ دیں۔ عجب مصائب ہے جو امام وقت نے زیارت ناہیہ میں پڑھے ہیں۔ امام حسین جب جنگ روک چکے، اپنے گھوڑے میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں پتھر امام حسین کی پیشانی پر امام حسین نے رومال نکال کے پتھر کو پوچھا کہ نبی آپ جملہ کہہ لینا آسان ہے، عزیزوں جب پٹی پر چوٹ لگتی ہے نا، اب سچ بتایا جب اس ملعون نے اس پیشانی پر پتھر مارا ہوگا
جس پیشانی کے رسول خدا بوسہ لیتے تھے، جس کا بوسہ سیدہ لیتی تھی، تو حسین کو کتنا درد ہوا ہوگا۔ امام حسین نے رومال نکال کے پیشانی کو گھسا کہ نبی پیشانی کو باندھ نہیں پائے تھے، ایک تیر پہلو پر لگا۔ میں نے ایک کتاب میں جملہ پڑھا، جب امام حسین جناب زینب سے ملنے کے لیے آئے تو زخموں سے چور تھے، تو جناب زینب نے پوچھا بھیا سب سے بڑا زخم آپ کو تکلیف کون دے رہا ہے؟ میں نے کتاب پڑھائی، امام حسین نے اپنے گریبان کھولا اور گلے کے بعد دکھایا کہ بھیا زینب یہ تیر جو یہاں پر لگا، ایک تیر امام حسین کے گلے پر لگا، روایت ملتا ہے ایک دوسرا تیر امام حسین کے ہونٹوں پر لگا۔ امام حسین ایک تیر نکالتے جاتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے جاتے تھے۔ روایت کا جملہ ایک بڑا کسی شقی نے ایک ایسا تیر مارا جو حسین کے سینے پر آ کے لگا۔ عزادارو ایسا تین بھالے کا تیر تھا، تیر کو آپ نے دیکھا ہو یہ تیر ہوتا تو آگے سے نکیلا ہوتا ہے اور پیچھے اس کے پھل ادھر سے نکلتے ہیں۔ عزادار امام حسین نے جب وہ تیر سینے پر لگا تو اپنے تیر کو پہلے آگے سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ تیر آگے سے نہ نکلا تو امام حسین سینے پر جھکے اور تیر کو زمین پر رکھ کے گھوڑے پر رکھنے کے بعد اپنے بدن کو دھیرے دھیرے حرکت دی۔ یہ تیر امام حسین کے سینے سے ہوتا ہوا پیچھے سے نکلا۔ عزادارو آپ سچ بتائیں کسی کے پسلی میں ذرا سا درد ہو جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ذرا سا پسلی میں بال آ جائے تو کتنی تکلیف ہو جاتی ہے۔ وہ تیر جو حسین کے سینے پر لگا ہوگا، حسین کتنے تڑپے ہوں گے، کتنے تڑپے ہوں گے۔ حسین نے تیر تو پیچھے سے نکال لیا۔ روایت کا جملہ ہے ایک فوارے کی طرح سے خون حسین کے سینے سے جاری ہوا۔ حسین نے دونوں چلو لگایا، اپنے چہرے پر ملا کہ میں اسی طرح سے نانا سے ملاقات کروں گا۔ اب اتنا خون بہ چکا تھا کہ حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، حسین گھوڑے پر لیٹ کر گئے۔ اسے سوچنا امام کہتے ہیں اب جو حسین گھوڑے پر سے زمین پر آئے تو زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، انداز یہ تھے اتنے کمزور ہو گئے تھے، کبھی داہنے گر جاتے تھے، کبھی بائیں گر جاتے تھے۔ حسین کا کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، عزادارو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا۔ امام بتاتے اسی حالت میں بھی حسین جو کبھی ادھر گرتے تھے، کبھی ادھر گرتے تھے، کبھی سانس آتی تھی، کبھی رک جاتی تھی، پیشانی میں پسینہ آ رہا تھا۔ امام فرماتے اس موقع پر بھی حسین نے آخری وقت میں اپنی پوری بچی ہوئی طاقت کو جمع کیا اور نگاہ اٹھا کے دیکھا تو زینب کے خیمے کو دیکھا۔ ابھی میں زندہ ہوں، میری موجودگی میں زینب کی چادر نہ لوٹو، خیموں کو نہ جلا۔ حسین آخری وقت تک زینب کو دیکھتے رہے۔ اس وقت عالم کیا رہا گا جب زینب کی چادر لٹ رہی تھی، زینب پر یاد کر رہی تھی میرا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ الہی میں اپنے زہرائے وعدیہا وبعلہا وغنیہا وسر المستودفی ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار نامس کے ظہور میں تعجیل فرما، رحمت دوبارہ سوال امام کی حفاظت فرما، اثرا کے رنج و غم علم کو وجود مقدس امام سے دور فرما۔ پروردگار تمام کوتاہیوں کے باوجود ہماری مجلسوں کو قبول فرما، ان کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار فرما۔ قلب مقدس امام زمان کو سے راضی و خوشنود فرما۔ بظاہر گزارش ان مرحومین کے نام ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ حاجی شاہد حسن ابن اکبر علی کا ہمدار، حاجی اکبر علی ابن محمد علی کا ہمدار، بنت زہرا بنت سلطان علی، ابو الحسن بنت محمد علی، نرگس بانو بنت سلطان علی، علی عباس ابن شکیل عباس، روشن بانو بن علاءالدین کعبہ، کلثوم بانو کلثوم بھائی کا ہمدار،
مولانا تقی حیدری صاحب، معصومہ بانو، محمد علی، نذیر احمد مکانی اور کامدار فیملی اور تمام مومنین ہوگا.